خطبہ سنتے ہوئے کبھی فاعوذ باللہ فاعوذ باللہ اس میں عین واضح محسوس نہیں ہوتا، تو اس صورت میں جو خطبہ پڑھا گیا ہے وہ خطبہ درست ہوگا یا نہیں؟ یہ جتنا یہ خطبہ ہمارے پڑھا جاتا ہے اس سارے کا اس کا ہر حرف واجب نہیں ہے. جیسے سورہ فاتحہ اور نمازوں میں جو ہوتی ہے کہ ایک ایک حرف واجب، یا تحیاتوں کا ایک ایک حرف واجب، تو اس طرح خطبے کا نہیں ہے. خطبے میں تو وہ نا سبحان اللہ کہہ لینا اور الحمدللہ کہہ لینا، تو کچھ الفاظ ہیں کہ اتنا بھی کہہ لیا تو خطبے کا فرض ادا ہو جاتا ہے. تو اگر وہ اب اما بعد تو اکثر مطلب غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، اما بعد اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. اب یار جو یہ ان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، واقعی درس نظامی کیے ہوئے ہوں یا وہ زینت القرہ ہو، یہ جلدی بازی مچاتے ہیں نا، تو اسی طرح چل رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد کر کے اعوذ باللہ، او کہاں یار، اعوذ باللہ نہیں پڑھتے، ٹوکنا پڑتا ہے، بعضوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یار، اور برسوں سے اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. شروع میں تو یہ حالت تھی، وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک، یہ بھاری تعداد میں مبلغین ہی پڑھتے تھے. مبلغات تو ظاہر ہے تو پردوں میں رکھا ان کو ہم نے، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا بیچاریوں کا. تو پھر میری توجہ کی کہ جس کو دے وہ آلک، یا آلکہ تو ہے نہیں، الف ہے، آل کا آل منے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آل. آل کے معنی مختلف ہے، آل منے اولاد بھی ہے، آل منے قوم بھی ہے. خیر تو وہ آل کا، تو پھر میں نے آل کا مدنی مذاکرے میں سمجھانا شروع کیا، انفرادی طور پہ بھی سمجھانے کی کوشش کی. تو یہ نا یہ زبان پہ چڑھی جاتا تو ان کے گلے میں بیٹھ گیا تھا بیچاروں کے، وہ آل کا ہی بولتے تھے. اب نہیں سننے میں آ رہا، اس میں تھوڑی میں نے مطلب جد و جہد سمجھو وہ کمپین چلائی تھی ایک طرح سے ایک دور میں، ان کو بلاؤ کسی طرح، یہ غلط. تو بس یہی حال ہے. اب اما بعد کیوں کرتے ہیں، اما بعد فاعوذ بھی نہیں بولتے، فاعوذ باللہ. فاعوذ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تھوڑا جلد بازی ہوتی ہے یا بس وہ توجہ نہیں ہوتی، سیریس نہیں لیتے. تو اما بعد فاعوذ باللہ، اس طرح رٹتے رہیں انشاءاللہ یہ زبان پہ وہ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد.